ہم نے اس قرآن کو نہیں پہچانا ہے کہ یہ قرآن کیسی عظمت والی کتاب ہے۔ اللہ نے تورات دی، انجیل دی، زبور دی، وہ صرف اللہ کی کتابیں تھی، اللہ کے کلام نہیں تھے۔ یہ واحد اس دنیا کی امت ہے جسے کتاب بھی ملی ہے اور جسے اللہ کا کلام بھی جو ہے وہ ملا ہے۔ اللہ نے تورات کو نہیں پڑھا، انجیل کو نہیں پڑھا، زبور کو نہیں پڑھا۔ اللہ نے جبرائیل کو لوح محفوظ سے تختیوں پر لکھو تاکہ نبیوں کے ہاتھوں میں پہنچا دو۔ لیکن جب اس امت کے علم کا نمبر آیا ہے، اللہ نے جبرائیل کو لوح محفوظ کی طرف نہیں بھیجا ہے کہ جبرائیل میرے پاس آؤ۔ جبرائیل حاضر ہوئے ہیں، اللہ نے ایک ایک آیت پڑھ کر جو ہے جبرائیل کو سنائی ہے اور کہا جاؤ بعینی، اسی طرح میرے محبوب کو پڑھ کر جا کر یہ کلام سناؤ۔ اور جبرائیل نے ایک ایک آیت پڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے وہ پہنچائی ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسی عظمت والی کتاب عطا کی ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ تو پہاڑوں پر نہیں اتر گئی ورنہ وہ رضا ہو جاتے۔ یہ تو اللہ نے اس امت کے لیے آسان کر دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ نے آسان کر دیا ہے۔ اور امت کا بچہ بھی حافظ قرآن ہے، جوان بھی حافظ قرآن ہے، بوڑھا بھی حافظ قرآن ہے۔ اور اس امت کے نابینے قرآن پاک کے جو ہے وہ حافظ ہے، اس امت کی عورتیں قرآن پاک کی جو ہے وہ حافظ ہے۔ تورات کا کوئی نبی کے علاوہ نہیں، انجیل کا نبی کے علاوہ کوئی حافظ نہیں، زبور کا کوئی نہیں۔ تورات موسیٰ علیہ السلام کو صرف یاد تھی یا بعد میں جو ہے وہ عزیر نے یاد کی۔ جب عزیر نے جو ہے وہ تورات کو جو ہے وہ یاد کیا، یہود نے کہا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، کہ یہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ ارے بھائی اللہ کے بیٹے کیوں ہیں؟ کیسے اللہ کی کتاب زبانی یاد ہے اس لیے اللہ کے بیٹے ہیں۔ کیا معاملہ ہے اس امت کا؟ اس امت میں ہر زمانے میں لاکھوں کی تعداد میں اللہ کی کتاب کے جو ہے وہ حافظ موجود ہوں، اللہ کے کلام کے حافظ موجود ہوں۔ اس لیے یہ قرآن بڑی مقدس کتاب ہے، یہ قرآن جو ہے بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ ہم اللہ کی اس کتاب کو پہچان نہیں سکے۔